جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام بھی کرے اور انتظار بھی کرے، نمازی کے آگے نہ بیٹھے اور نہ گزرے۔ حضرت رمضان میں ایک مسجد میں تراویح باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوں تو جمعرات کو مدنی مسجد جانا پڑا۔ اپنی مسجد کی تراویح چھوڑ کر کیسا ہے؟ غلط طریقہ ہے، تراویح کا آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ ہماری مسجد میں 20 رکعت کے بعد دعا کی جاتی ہے، وتر کے بعد دعا نہیں ہوتی۔ درست طریقہ یہ ہے کہ وتروں کے بعد دعا ہو، اگرچہ بزرگان دین سے دونوں منقول ہے، بعض جگہ 20 رکعت تراویح کے بعد دعا کر کے وتروں کے بعد دعا نہیں کرتے۔ ہم قواعد دین کی روشنی میں فقہ اور آثار کے پیش نظر اس کو موزون سمجھتے ہیں کہ وتروں کے بعد دعا ہو۔ اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ وتروں کے بعد جو مشہور عادت ہے لوگوں کی بڑی بری کہ نفل پڑھتے ہیں وہ بھی چھوٹ جائے گی اس سے۔ دوران تفسیر سورہ یاسین کا ایک عمل بتایا تھا جو میں مبین در مبین کے دعات پڑھنا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ اس میں بسم اللہ صرف شروع میں پڑھنا ہے یا ہر بار نہیں، صرف شروع میں۔ میرے والد محترم کے 8 بیٹے ہیں، والد صاحب نے 4 شادیاں کرائی، وفات پا گئے، اب ماں بقیہ 4 غیر شادی شدہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تمہارے اوپر حق ہے کہ تم میں سے ہر ایک ہم میں سے ایک کی شادی کرائے۔ تو کیا شریعت کی نظر میں غیر شادی شدگان کا شادی شدہ پر حق ہے؟ جبکہ ان 4 بھائیوں کی شادیوں کے وقت نہ انہوں نے کوئی مدد کی، نہ والد نے ترکے میں سوائے ایک بنجر زمین کی کوئی چیز چھوڑی۔ دستور معاشرے میں یہ ہے کہ جب والدین فوت ہو جائے اور غیر شادی شدہ بھائی رہ جائے تو شادی شدہ بھائی ان کی شادیوں میں مدد کرتے ہیں۔ یہ مدد امداد باہمی بھائی چارہ بھائی کا لحاظ کے قبیل میں سے۔ حق کے وراثت تو مرحوم کے ترکہ میں ہے، بقیہ کوئی کسی پر کوئی حق نہیں ہے۔ وتر کی 3ری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد تکبیر پڑھ کر دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلا جائے، پھر مقتدی کی یاد دلانے سے فوراً واپس کھڑے ہو جائے، دعائے قنوت پڑھ کر نماز پوری کرے۔ ایسی حالت میں سجدہ سہو واجب ہو گئے تھے، سجدہ سہو تو واجب تھا ہی، مگر سجدہ سہو کی تو نماز نہیں ہوئی۔ البتہ بعض فقہا کا خیال یہ ہے کہ رکوع فرض تھا اور فرضوں سے غیر فرض میں چلا گیا تو نماز ہی فاسد ہوئی ہے۔ اگرچہ صحیح بات یہ ہے کہ نماز ہو گئی ہے، سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر باجماعت ثابت ہے، سنن کبریٰ للبیہقی میں ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد العشاء 20 رکعتا والوتر۔ رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد تہجد پڑھنا ہو تو اس کے لیے کیا ترتیب ہے؟ رمضان شریف میں جو 20 رکعت تراویح ہے یہ 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد ہے۔ وتر پڑھ کر رات بھر نماز سے آپ فارغ ہو چکے ہیں۔ علی القاری نے حدیث اذا تم صدل امامت بین کتفیہ وقد ثبت فی السیر بروایات صحیحہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرحی علامتہ احیانا بین کتفیہ واحیانا یلبس العمامہ من غیر علامہ فعلم ان الاتیان بکل واحد من تلک الامور سنہ۔ معلوم ہے کہ بدون شملہ بھی امامہ جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے۔ سنت تو ادا ہو جائے گی، اہل سنت کا شعار ہے کہ ان کا شملہ ہوتا ہے۔ علی القاری کے اس قسم کے نقول عموماً علماء میں محل نظر رہتے ہیں۔ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میری فلائٹ صبح 6 بجے کی ہے، میں عمرے کی سفر میں روزہ رکھوں؟ فرین عجائب گھر لاہور کو آپ کی ضرورت ہے کہ حرم شریف عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور فرض روزے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ کہ آپ ماسکو یا پیرس جا کے عمرہ کریں۔ حرمین شریفین تو عبادت کے لیے جانا ہے، اور یہ سفر حرمین عمرے اور عبادت کا
اس میں تو مسلمان یہ کوشش نہیں کرتا کہ وہ فرض روزے سے بچے. روزہ تو ضروری ہے، پھر وہاں بھی تو آپ مسافر ہوں گے، بغیر روزے کے طواف اور عبادت کریں گے. توبہ استغفار کرو اور مضبوط قسم کے روزے رکھو. روزہ تو فرض ہے. اگر روزے اور عمرے کا تعارض آیا تو عمرے کو چھوڑنا پڑے گا اور روزہ رکھنا ہوگا، فرض قطعی ہے. ایک آدمی نے بینک میں بالفرض 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے بطور امانت رکھے، پھر ان پیسوں پر 2-3 ماہ سود لیا. آیا جب اب یہ ہیبہ کرے تو صورت ہو کیا صورت ہوگی؟ سود نہ لے، اور اگر لے تو ان غریب اور مسکینوں کو دے جو بہت تنگ دست ہو، بغیر دیے تھے ثواب کے. نکاح مسجد پڑھنا سنت ہے اور شعار تقسیم سنت ہے. اس کا دلیل بتایا تھا کہ ہم بوقت ضرور لوگوں کو، یہ تو ہر جگہ موجود ہے کتاب النکاح میں، کہ نثر التمرات سنت طریقہ ہے. نکاح اعلن النکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح مسجد میں منعقد کر، اور پیغمبر فرماتے ہیں. اور دوسری روایات میں ہے کہ حضرت نے نکاح کے بعد نثر التمرات کا کہا ہے. شریعت میں عورت کا بازار جانا اگر مرد گھر میں موجود ہو ناجائز ہے. شریعت میں عورت گھر سے نکلنا محل نظر ہے بغیر محرم کے اور بغیر ضرورت کے. وقرن فی بیوتکن، گھروں میں چمٹ کے رہو، قرآن کا حکم ہے. سفر میں عورت نماز کا اہتمام کیسے کرے؟ جس طرح اس کو اللہ نے سہولت دی ہے. سفر میں کوئی اس کے ہاتھ پیر تو نہیں بندھے ہوئے. سفر میں جہاں وہ اور ضروریات پوری کرتی ہے نماز بھی پڑھے. فطرانہ نقدی رقم دینا بہتر یا اس کے بجائے کوئی کپڑا وغیرہ، جن میں فقراء کا بھلا ہو. فقراء کا بھلا تو رقم میں ہے. تسبیح تراویح کے بعد درود بر سید عالم یا صلوات بر محمد کہنا درست نہیں ہے، یہ بدعت میں سے. نماز جنازہ 24 تکبیر کے کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سلام پر نظر سے یا نہیں. درست بات یہ ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہو، دائیں طرف سلام پھیرنے کے ساتھ دایاں ہاتھ کھولے، بائیں طرف سلام پھیرنے کے ساتھ بایاں ہاتھ کھولے. اعتکاف پر بیٹھنے سے عورت اپنے گھر کا کام کر سکتی ہے؟ نہیں، اعتکاف کی جگہ سے بغیر ضرورت کے نہیں اٹھے گی. گھر والے معتکف میں اس سے مشورے کر سکتے ہیں. سورہ فاتحہ میں سے 2 آیات کا نہ پڑھنا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. سورہ فاتحہ کی اگر 3 آیتیں پڑھ لی گئی تو نماز ہو جائے گی. سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، نہ کرنے کی صورت میں نماز ناقص مکمل ہو گئی. ایسے کون سے اعمال ہیں جن کو اپنا کر نفس پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ رزق پر کنٹرول کرنے سے نفس پر قابو پائے گا. رزق پر کنٹرول کرنے اکثر روزوں سے رہے یا فاقہ کرے. رزق بالکل برائے نام کھائے، کسی وقت بھی پیٹ بھرے نہیں، بس تمام کے تمام شہوت کے راستے بند ہو جائے. جب برے خیالات آئے تو ان سے بچنے کیا طریقہ ہے؟ لا حول اور اعوذ باللہ کثرت سے پڑھنا. میرے پاس 1.5 تولہ سونا ہے جو کہ زیر استعمال ہے. موجودہ قیمت کے حساب سے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ رہنمائی فرمائیں. سونے کی قیمت تو آپ لگوائیں اور زکوٰۃ یہ کہ 2.5% کے حساب سے دیں گے. جمعے کے بعد ظہر کا سنت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر موقع ہے. یہ دونوں قول ہے. حلبی کبیر شرح منیہ میں ہے، درست یہ ہے 6 کے 6 سنت موقع ہے. کسی آدمی کے جسم پر زخم تھا، اس نے خون نکلا، اپنی جگہ پر جم گیا. سیلان نہیں کریں گے چونکہ زخم پیشانی پر تھا تو سجدے کے وقت وہ خون زمین پر لگ گیا، وضو ٹوٹ گیا ہے، نماز بھی فاسد ہے، دوبارہ پڑھ لیں. اکثر لوگ مرنے والوں کے لیے دعوت کرتے ہیں جمعے کے اچھا جی ضروری بیچتے ہیں جمعے کے رات کو. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، جمعرات کی تخصیص صحیح نہیں ہے. جن کے ہاں میت ہو جائے ان کو 3 دن تک دونوں وقت کا کھانا دینا سنت ہے. برائے کرم یہ بتایا کہ میں ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتا ہوں کہ جائز ہے. چیزوں کا بیمہ جائز ہے، زندگی کا منع ہے. کارخانہ، فیکٹری، دکانیں، مشینیں، اس کا بیمہ صحیح ہے. عید نماز پڑھنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہیں
عید کی خوشیوں میں سے جائز ہے۔ ایک طالب علم پر بینک کا قرضہ ہے، کیا طالب علم اس بینک کے قرضے کو زکوٰۃ کے پیسے ادا کر سکتا ہے؟ بارہ طالب علم جس پیسے کا مالک بنے وہ بینک کو دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے کیا مطلب ہے؟ طالب علم زکوٰۃ نکال کے بینک کو دے گا؟ شاباش، جاپانیوں کو بھی شرم آ جائے گی۔ اور اگر زکوٰۃ طالب علم کو ملی ہے تو طالب علم تو بینک کرے، وہ تو بینک سے کاروبار کرتا ہے، اس کو زکوٰۃ لینا کہاں جائے؟ طالب علم ہے یا ٹگ علم ہے؟ طالب علم نہیں لگتا، ٹگ علم ہے۔ ہر دونوں باتیں اس کی فراڈ پر مشتمل ہے۔ قبرستان میں ایک قبر کو خاص کر کے اس کے پیسے نظر مارنا حرام، گناہ کبیرہ، قبور کی نظر ہوتی بھی نہیں۔ زیارت میں جا کر وہاں پر خیرات کرنا، کھانا پینا کیسے حرام نہ جائے۔ کرامت موت کے بعد ہے کہ یا نہیں؟ دونوں طرح، زندگی میں بھی مرنے کے بعد۔ بعض علماء کہتے تعویذ دینا مباح ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے۔ دینا درست ہے، نہ دینا بہتر ہے۔ روزے دار پانی کی حوض میں غوطہ لگائے تو روزے میں فرق پڑے گا؟ نہیں، منہ بند کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ غوطے کے چکر میں پانی پی جائے، نہانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اعتکاف کے دوران رات کو نوافل پڑھ جا سکتے ہیں، کیونکہ وطر تو جماعت کے ساتھ، جب بھی وطر پڑھ لی اس کے بعد نفل نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران زیادہ فضیلت والے اعمال، قرآن کی تفسیر میں بیٹھنا، درس میں شرکت کرنا، اہل حق توحید و سنت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، بہت استغفار پڑھنا، تلاوت کرنا، دیر تک لمبی لمبی دعائیں مانگنا۔ امامت کے عوض زکوٰۃ دینا مناسب نہیں، مستحق ہے تو بغیر عوض کے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ احمد خان نام رکھنا کیسا ہے مجھے معلوم نہیں، نام صحیح نہیں لگ رہا۔ عرض یہ ہے کہ ایک شخص جس کی آمدنی کم ہو، کرایہ کے مکان میں رہتا ہو، کافی قرض دار بھی ہو، لیکن اس کے گھر میں بہت معمولی سا سونا موجود ہے، جس کے گھر میں معمولی سا سونا بھی ہو زکوٰۃ نہیں لے گا۔ معمولی سا کیا مطلب؟ پورا چھٹان رکھنا تھا کیا؟ سونا تو وہی تولوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ دوران اعتکاف موبائل فون کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اتنا نہیں کہ موبائل ہی بن جائے ہو۔ کوئی گھر والوں کے ساتھ ہاں نہ کھانا تیار کرو، بھیجو آدمی، بس یہ بات یہ نہیں کہ تو ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں، تو ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں، پھر اس کے لیے گھر بیٹھ جائے۔ مسجد میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے گھر کو اپنے اوپر حجت بنا رہا ہے۔ موبائل یا ٹیلی فون کا استعمال ضرورتاً جائز ہے، جس طرح آپس میں گفتگو جائز ہے، لیکن مسجد کے آداب اور اعتکاف کی ضرورت کا تحفظ ضروری ہے۔ دوران اعتکاف دین کتب کے علاوہ اسکول کالج کی کتابیں جو ضروری ہے، جن پر عزت اور امتحان موقوف ہے، بشرطیکہ کہ اس میں حرام مضمون تصویروں والی چیزیں نہ ہوں، ایک طرف بیٹھ کر پردے میں مطالعہ کر سکتا ہے۔ گاؤں میں میری آبائی زمین کے ساتھ پہلے قبرستان تھا، جو پہاڑوں کی مٹی بہ کر آنے کی وجہ سے اب اونچے ٹیلے بن گئے، قبرستان ختم ہو گیا، اب اس جگہ بڑے درخت ہے، کیا اس زمین کو کاش وغیرہ؟ ہاں کرو کاش، مردوں کے سینے کے اوپر گندم لگاؤ۔ کیا سائل کی سگی نواسی کا نکاح سائل کے سگے بتیجے سے جائز ہے؟ حضرت امام ہمیشہ رکھتے یا کبھی نہیں؟ ہمیشہ رہا ہے۔ فاطمہ کو غسل کس نے دیا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل وہاں کی عورتوں نے دیا ہے۔ یہ میری کیا ذمہ داری ہے کہ میں سب کے غاسل بتاتا جاؤں؟ اور یہ جو مشہور ہے کہ حضرت علی نے غسل دیا، یہ روایت جھوٹی ہے، ورنہ اس میں تعویل کرنی پڑے گی کہ علی نے طریقہ تعلیم کیا، عورتیں موجود تھی۔ حضرت عثمان کو کس نے غسل دیا؟ آپ پہلے اپنے باپ دادے کا پتہ کریں، ان کو غسل کس نے دیا ہے؟ پہلے اپنے گھر کا پتہ کریں، اتنے دور مت جائیں، ان کو صحابہ کرام نے غسل دیا ہے۔ کہتے کہ جو شخص بالوں پر رنگ لگائے اس کا غسل نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، غسل ہوگا۔ سلام کے بعد میرے مرحوم شوہر جو آپ کے اقدار میں جمعہ پڑھا کرتے تھے، رضاء سے گزشتہ سال انتقال گئے۔ گزشتہ ہفتے میں نے ان کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا، میں ان سے پوچھ رہے ہوں کہ آپ کیوں رو رہے؟ تو کچھ بتانے کے بجائے اور رونا شروع کرتے، برائے مہربانی آپ لوگ زیادتی اور ظلم کے مرتکب ہیں، بغیر تاخیر کے جو اس کے حقوق کو وہ ادا کر لے، وہ جن کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے آپ بھی اس کا خیال رکھیں اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ سنا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب، ایک قرآن نہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اس طرح 4 کل نہیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، ایک قرآن کے برابر۔
2 بہنیں ہیں جنہوں نے 2.5 تولہ سونا الگ الگ خریدا ہے. اب ان کی والدہ کہتے کہ زکوٰۃ دے میری بیٹیوں کے سونے پر ہے، وہ میں خود ادا کروں گی. تو آپ بتائیں درست ہے؟ کر سکتی ہے؟ ادا کریں؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے. عبدالحفیظ دماغ کی تکلیف میں 3 ماہ سے زیر علاج ہے. اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے. میرے شوہر کی ملازمت عارضی ہے، جناب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ انہیں مستقل ملازمت عطا فرمائے. میرے بیٹے عبد الرحمان کو اللہ گویائی دے، اپنے آخری عشر کی دعا میں شامل. آمین انشاءاللہ. میرے بھائی بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتا لیکن دوسروں کا بات سمجھتا ہے، اللہ اسے صحت عطا فرمائے. آپ سے ہماری انتہائی مدرسے کی کمپیوٹر والے جنید بھائی کو کہا جائے کہ وہ لوگوں کی دینی محبت اور تفسیر سے فیضیاب ہونے کے لیے اس بات کو مد نظر رکھے، تفسیر کی سی ڈی اگر عید سے پہلے جاری کرے تو انتہائی عنایت ہوگی. بہت اچھا. جنید خود سن رہا ہے، اس کے کان بند نہیں ہے، اسے مبارک گھڑیوں میں دعائیں لینا چاہیے. اور سی ڈی اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو اللہ کار خیر آگے بڑھا رہا ہے اس نعمت پر وہ شکر کرے، اور جن لوگوں کے ذریعے یہ آواز آگے بڑھ رہی ہے ان لوگوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جن حضرات نے اپنی دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کے حق میں دعائیں قبول فرمائے. جن کے مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جن کے بیماران ہیں اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے. جن کے کاروبار و روزگار میں گھٹن ہے اللہ انہیں مستقل عزت کا باوقار کاروبار حلال کا روزی نصیب فرمائے. جن کی اولاد یا دیگر عزیز و اقارب کو صحت کی طرف سے کچھ تناؤ ہے اللہ کمال صحت و شفا نصیب فرمائے. حق تعالی جملہ حاضرین اور ان کے غائبین کی دعائیں قبول فرمائے. رمضان المبارک کا تقدس اور پاس ادب نصیب فرمائے. کل سے جو معتکفین بیٹھ رہے ہیں اللہ ان کا اعتکاف عبادت کی شان کے ساتھ توبے اور نیک اعمال کے لیے قبول فرمائے، آسان فرمائے. دور تفسیر کی جو 2-3 دن کی نشست باقی ہے اللہ ہماری مدد فرمائے، آسان فرمائے، مقبول فرمائے، خوشی اور صحت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے. اور تمام شرکت کرنے والے دعائیں کرنے والے دعاؤں کی امید رکھنے والوں کو اللہ علوم قرآن و فیضان سے بہرور فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق.